بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ اس سے پچھلی آیت میں کیا فرمایا گیا تھا؟ اے ایمان والو، صبر سے اور نماز سے مدد لو، یعنی خود کو مضبوط کر لو اور جان لو کہ اللہ یقیناً صابروں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک اشارہ کر دوں، صبر کا ایک ناقص اور غلط اور خطرناک معنی مشہور ہے۔ مثلا میں کمزور ہوں، کوئی طاقتور مجھ پہ کوئی ظلم کرتا ہے، میرا کوئی حق چھین لیتا، میں بجائے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے کیا کہتا ہوں؟ میں تو صبر کروں گا اللہ۔ یہ صبر کا ایک غلط مفہوم۔ صبر کا اگر اصل معنی آپ لغت میں دیکھیں، وہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکے۔ اگر میدان جنگ میں ہے تو صبر کیا ہے؟ صبر یہ نہیں ہے کہ میں نہیں لڑتا، میں گھر جا کے صبر کرتا ہوں، بھاگ گیا میدان سے، صبر نہیں۔ صبر یعنی میدان میں ڈٹ جائے۔ غم میں صبر کیا ہے؟ رسول اللہ کا بیٹا ان کے ہاتھوں میں فوت ہو رہا ہے، گود میں جان دے رہا ہے، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، سمجھا شاید یہ بے صبری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ایسے موقعوں پر آنکھوں سے جاری ہوتی ہے، لیکن ہم کوئی ایسا لفظ نہیں بولتے جس سے خالق ناراض ہو۔ جیسے کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، یا اللہ یہ کوئی جوان کے جانے کا وقت تھا، یہ کیا، جیسے اللہ کو نہیں پتہ تھا۔ یہ جہالت اور ایمان کی کمی اور بے صبری یہ ہوتی ہے بے صبری کہ جو انسان کو کنٹرول سے باہر، حد سے باہر نکال دے۔ غم میں بھی ہوتی ہے اور خوشی میں بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جب تک مصیبتیں ہوتی ہیں تب تک بڑے کنٹرول میں، نیک، نمازی، سب کچھ ہوتا ہے، اور اگر خدا کوئی دروازہ کھول دے، دنیا زیادہ آ جائے، کوئی کرسی مل جائے، کوئی اقتدار مل جائے، تو پھر اندر کا اصلی جو جانور ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو صبر ہر حال میں، مطلب کیا ہے؟ کنٹرول میں رکھنا خود کو۔ صبر کی ایک تفسیر روزہ کی گئی، روزہ صبر ہے۔ کیا؟ بھوک لگی ہے لیکن جو اللہ نے کہا لائن کراس نہیں کرنی، نہیں ہے کھانا، نہیں ہے پینا۔ صبر ہے ڈٹے رہنا، کوئی نہ مصیبت مجھے ہلا سکے، نہ کوئی خوشی مجھے ہلا سکے کہ میں ٹریک راستہ چھوڑ دوں۔ یہ صبر ہے۔ اللہ ان کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ظالم کے سامنے صبر کیا ہے؟ کہ ڈٹ جاؤ، نہ کہ ظالم کو بد دعائیں دو اور کرو کچھ نہیں تاکہ وہ اور ظلم میں جرأت پیدا کر لے۔ یہ غلط تصور ہے، یہ صبر نہیں ہوتا، یہ بزدلی کا نام چینج کر کے صبر رکھ دیا گیا۔ ہمیں روایات میں بتایا گیا کہ ظلم پر چپ کرنا خود ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم پر نہیں، کسی پر بھی ظلم ہو، تم نے ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ علی کا ماننے والا کسی پر بھی ظلم ہو نہیں چپ کر سکتا، اپنے اوپر نہیں، کسی پر بھی ہو، علی کا ماننے والا حرکت میں آتا ہے، بولتا ہے، اگر علی کا ماننے والا ہو۔ آیت نمبر 154 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں کہ یہ مردے ہیں، یہ مردہ ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا، تم شعور نہیں رکھتے، تم ادراک نہیں رکھتے، وہ نہیں مرے۔
یہ سمجھنے والی بات ہے. مثلا یہ الفاظ جو ہے نا زندگی اور موت یہ کئی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. مثلا فرمایا علماء مٹی کے نیچے بھی زندہ ہیں اور جاہل زمین کے اوپر بھی مردہ ہیں. اوپر چل پھر رہا ہے لیکن مردہ ہے. لیکن کوئی ایسا ہے کہ جو زمین کے اندر بھی ہے وہ زندہ ہے. کیوں؟ اس کا اثر ابھی بھی اوپر باقی ہے. اس کی باتوں کا اثر آج بھی اس کی باتیں روشنی کر رہی ہیں. آج بھی گویا وہ بیٹھ کر جو کوئی علمی اثر چھوڑ گیا, کوئی نیکی کی بات چھوڑ گیا, آج بھی اثر لے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد تو ختم اور فلان اور ساری چیزیں چھن گئی, وہ ایسی زندگی میں تم شعور بھی نہیں رکھتے اس کا. ایسا کہو ہی نہ ان کو کہ وہ مردہ ہے. صدق اللہ العلی العظیم.